بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. محترم سامعین، سبق نمبر 145 آیت نمبر 130 تا آیت نمبر 133 تک کا درس ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: اور کون اعراض کرے گا ملت ابراہیمی سے سوائے اس آدمی کے جو اس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر دیا، بیوقوفی میں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے چنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں نبوت کے ساتھ، اور بے شک حضرت ابراہیم آخرت میں کامیاب لوگوں میں ہیں۔ جس وقت کہا ان سے ان کے رب نے کہ ہمیشہ کے لیے تابعدار بن جا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تابعدار ہوں، مخلوقات کے رب کے سامنے اس کے ہر حکم کے لیے ہمیشہ سے تابعدار ہوں۔ اور وصیت کی اس دینی ملت ابراہیمی کے اوپر یا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، اور کہا دونوں نے اے بیٹو بے شک پسند کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام، پس موت نہ آئے تمہیں مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وَمَن يَرْغَبُ آیت نمبر 130 کے اندر آیت کا عنوان ہے زجر ہے اعراض عن ملت ابراہیم۔ جو ملت ابراہیمی سے منہ پھیرے، اعراض کرے تو اس پر ڈانٹ ڈپٹ اور اللہ کا قہر و غضب ہے۔ زجر معنی ڈانٹ اور غصہ۔ ملت ابراہیمی کا ماقبل میں ذکر ہوا کہ ملت ابراہیمی کی بنیاد میں سب سے بڑی بنیاد بیت اللہ کا قبلہ ہونا ہے، اور بیت اللہ مثابۃ للناس و امنا، لوگوں کے واپسی کی جگہ، حج کی جگہ اور امن کی جگہ ہے۔ عاکفین، طائفین اور نمازیوں کے لیے وہ جگہ ہے۔ تو بیت اللہ کو قبلہ بنانا، پھر آخری نبی پر ایمان لانا اور دین توحید کے اوپر قائم رہنا، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اس سے جو اعراض کرتا ہے گویا کہ وہ بیوقوف آدمی ہے، گویا کہ زجر ہے یہود کے اوپر اور نصارہ کے اوپر کہ آپ ملت ابراہیمی سے اعراض کر رہے ہیں، اس آخری نبی پر آپ ایمان نہیں لاتے اور قبلے کی طرف آپ بیت اللہ کو قبلہ نہیں مانتے، تو گویا کہ یہود اور نصارہ یہ حماقت میں اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ استفہام انکاریہ معنی کون اعراض کرتا ہے، عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے معنی نہیں کرے گا۔ رغبہ کے صلے میں جب عن آتا ہے تو اعراض کے معنی میں ہے، اور رغبہ یرغب کے صلے میں جب با آتا ہے تو محبت کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں معنی ہے کون اعراض کرے گا ملت ابراہیمی سے، یعنی نہیں کرے گا، الا مگر من، وہ آدمی سفہا نفسہ، سفہا کا معنی بیوقوفی ہے اور یہ لازمی ہے۔ تو اس کا معنی پھر یہ ہے کہ سفہا نفسہ، ابو عبید کہتا ہے معنی اہلک نفسہ، جس نے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا۔ سفہا بمعنی اہلکہ ہے۔ اخفش کہتا ہے کہ سفہا بمعنی جاہلک ہے، الا من سفہا نفسہ، جو اپنے نفس کی حماقت سے جاہل ہے اور اس کی جہالت کو وہ نہیں سمجھتا۔ یا یہ ہے کہ سفہا نفسہ، یہ نفسہ منصوب جو ہے فی یہاں پر مقدر ہے، سفہا فی نفسی، معنی یہ بیوقوفی جو ہے، حماقت اور بیوقوفی اس کے اندر دھس چکی ہے، گویا کہ اس کی پاؤں تک، سر تا پاؤں یہ بیوقوف ہے۔ تو معنی ہوگا الا من سفہا نفسہ، وہ آدمی جس نے مبتلا کر دیا اپنے آپ کو حماقت میں سر تا پاؤں، وہ ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بیوقوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر بھی چنے ہوئے نبوت اور دین توحید کے اوپر ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور جو شخص دنیا میں بھی بلند مرتبہ پر ہو اور آخرت میں اور اس کی ملت سے اعراض کرنا، یہ بیوقوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے چنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو فی دنیا میں، اور وہ استفاء فی دنیا یہ ہے کہ وجعلنا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر نبوت کو اور کتاب کو رکھا ہے، فی ذریۃ ما، سورہ عنکبوت کے اندر جو آیت ہے کہ میں نے نبوت کو اور کتاب کو، اللہ کے حکم کو حضرت ابراہیم کی اولاد کے اندر رکھا ہے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو اللہ نے نبوت کے
عظیم منصب سے نوازا ہے، یہ اصطفاء فی الدنیا۔ اصطفاء معنی صفائی کے ساتھ ہے، کسی کو صاف کر کے اسی کو کسی منصب کے لیے چن لینا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ معنی الصالحین بمعنی الفائزین کے کامیاب لوگوں میں ہوں گے، کیونکہ نیکی کا صلاحہ کا معنی ہے نیکی کرنا، تو یہ معنی تو نہیں کہ آخرت میں وہ عبادت کرے گا یا نیکی کرے گا، کیونکہ نیکی کا نتیجہ وہ کامیابی ہے، تو ذکر صالحین کا مراد اس کا نتیجہ معنی الفائزین معنی کامیاب لوگوں میں ہوگا، یا معنی یہ ہے کہ انہو فی الآخرۃ لمن الصالحین معنی من جماعت الصالحین، کہ انبیاء کی جماعت میں ہوگا، یعنی جنت کے اندر ہوں گے اور انبیاء کی جماعت جاؤں گے۔ صالحین کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قال لہو ربو، اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا رب، اس کے رب نے اسلم کے تابعدار ہو جا اور منقاد ہو جا۔ یہاں امر کا یہ معنی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اسلام نہیں تھا، تابعداری نہیں تھی تو اللہ نے کہا تابعدار بن جا، امر دوام کے لیے ہے، معنی جس اسلام اور جس دین توحید کے اوپر حضرت ابراہیم ہے آپ اس پر ہمیشہ ڈٹے اور قائم رہیں، تو اسلم معنی ہمیشہ کے لیے منقاد اور تابعدار رہ جا اللہ کے حکم کے سامنے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو اللہ، میں تو تابعدار پہلے سے ہوں، لرب العالمین، مخلوقات کے جہان والوں کے رب کے ہر حکم کے سامنے، اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے ہر وقت میں تابعدار اور منقاد ہوں۔ یہ گویا کہ اسلام جو ہے یہ ملت ابراہیم ہے، اور اسی ملت ابراہیمی کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت بھی کی ہے۔ ووصّى بہا، اور وصیت کیے بہا، اسی ملت ابراہیمی کے اوپر کہ بیت اللہ قبلہ ہوگا، آخر رسول ہے اور دین توحید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں بعض نے کہا 8 تھے، بعض نے کہا 12 تھے، اور مشہور ان میں سے 3 حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت مدین، جس کے ساتھ وہ الہ مدین کے ساتھ مشہور ہے، یہ 3 مشہور ہے۔ ویعقوب، اور یعقوب نے بھی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، ان کے تو 12 بیٹے تھے، وہ تو صحیح ثابت ہے۔ کیا کہا؟ یا بنی، یا اے ہمارے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ پسند کیا لکم تمہارے لیے، الدین ہمارا دین اسلام، دین توحید کو، تو فلا تموتن، تم پر موت نہ آ جائے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ موت نہ آئے تم پر، تو موت تو کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ اس کو علم ہے کہ مجھ پر موت آئے گی تو لہذا موت کو روک لے گا، چونکہ موت کے وقت کا علم نہیں کہ موت کب آتی ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ کسی وقت بھی انسان پر موت آتی ہے، تو ہر وقت، چونکہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے تو معنی ہر وقت اسلام کی حالت میں رہیں تاکہ موت آئے تو حالت اسلام پر آئے، تو دوام کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے حکم کے سامنے اور توحید پر، دینی اسلام کے اوپر ڈٹے رہنا۔ تو اس لیے کہا فلا تموتن، نہ موت آئے تم پر، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے منقاد، تابعدار، جھکے رہو، دینی اسلام، دینی توحید پر رہو۔ ام کنتم شہداء سے یہاں ان کے خباثتیں جو ہے یہود کے اندر، ان کی کچھ افعال اور اعمال کے اوپر زجر ذکر ہے کہ کچھ انہوں نے باتیں کی ہے، اقوال کے اوپر زجر ان کی باتوں پر، کچھ ان کے افعال ہے، کچھ ان کے عقیدے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے جو بات ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی ہے، تو اس کے اوپر زجر ہے کہ یہ افتراء ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پر، کہ کیا موجودہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ آپ حضرت یعقوب کے موت کے وقت موجود تھے کہ انہوں نے کیا یہودیت کے اوپر وصیت کی ہے یا دین اسلام کے اوپر، دین توحید پر، تو آپ حاضر نہیں تھے، جھوٹ بولتے ہو۔ ام کنتم، یہاں استفہام ہے توبیخ کے لیے، عار کے لیے، انکار کے لیے، استفہام انکاری، کیا آپ موجود تھے، معنی موجود نہیں تھے۔ شہداء یہ حضور کے معنی میں حاضر ہونا، موجود ہونا۔ اذ حضر یعقوب، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حاضر ہو گئی الموت، موت، تو سوال یہ ہے کہ موت جب حاضر ہو جاتی ہے تو پھر تو وصیت نہیں کی جا سکتی کیونکہ موت آ چکی ہوتی ہے۔ جواب یہ کہ حضر بمعنی قربا، کہ جب قریب آ گئی، یا حضر بمعنی اسباب الموت، موت کے اسباب قریب آ گئے، جو کہ نظر کی حالت کے قریب کا وقت ہے، تو معنی جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کے اسباب یا موت کا وقت قریب آ چکا تھا، اس قال، اس وقت کہا لبنی، اپنے بیٹوں سے،
ما تعبدون سبوے کے مسلک کے مطابق ما ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں میں مشترک ہے. یہاں ما بمانا من کے مانا کس کی عبادت کرو گے من بعدی میرے مر جانے کے بعد. تو چونکہ اس وقت تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے دین توحید پر مضبوط تھے، تو باپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ باپ کے چلے جانے کے بعد یا بڑوں کے چلے جانے کے بعد اولاد جو ہے وہ بدل جاتی ہے، ان کا عقیدے میں ان کے اعمال میں فرق آ جاتا ہے، اس لیے تاکیدی طور پر وصیت کی ہے. قالوا سب نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی جو معبود برحق ہے، و الہ آبائک اور تیرے باپ دادے کے معبود کی، یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا جو معبود ہے اس کی. آبا میں باپ بھی داخل ہے اور اس میں چاچا بھی آ جاتے ہیں، اس لیے کہ عم الرجل سن و ابی انسان کا جو چاچا ہے وہ باپ کے برابر ہے. تو ابراہیم تو ان کے اسحاق جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ آ گیا اور اسماعیل جو ہے وہ چاچا آ گیا، اس لیے یہ چاچا جو ہے نا یہ بمنظر باپ کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو دادا یہ بھی باپ کہا جاتا ہے. الہ واحدہ یہ دوبارہ اس لیے ذکر کیا کہ جب یہ بات کہی کہ نعبد الہ کا تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وہ الہ آبائک تیرے باپ دادے کے معبود کی، تو وہم پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کا معبود الگ ہوگا اور حضرت ابراہیم اسماعیل کا معبود کوئی اور ہوگا. تو اس وہم کو ختم کرنے کے لیے کہا بدل لایا کہ الہ واحدہ وہ معبود ایک ہی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ معبود برحق. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں، تابعدار ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والے نہیں. ہمارا انبیاء کا یہی مذہب اور مسلک ہے. تو حضرت یعقوب نے تو وصیت دین توحید پر کی تھی، آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت یہودیت پر یا عیسائیت پر کی ہے؟ جھوٹ باندھتے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام پر، ہوا کہ اس بات پر زجر اور ڈانٹ ڈپٹ